المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. آج بتاریخ 18 شوال سن 1435 ہجری ماہ شوال کا ہمارا یہ ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم نے عنوان اختیار کیا تھا اہل توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام۔ ہوتا تو یہ تھا کہ ہمارا محاضرہ 9 بجے سے ہی شروع ہو جاتا تھا اور کافی وقت ملتا تھا، لیکن آج چونکہ ساتھ میں 2 پروگرام مزید ہو گئے، ایک تو نیپالی زبان کے ثقافتی مقابلے کے انعامات کی تقسیم اور دوسرے اردو زبان کے ثقافتی مقابلے کے انعامات کی تقسیم، اور اس وجہ سے تقریباً ہمارا 1 گھنٹہ ان دونوں پروگراموں میں صرف ہو گیا۔ بہرحال اس سے بھی آپ سب نے استفادہ کیا اور اس پروگرام کی بھی ضرورت ہے، بلکہ ایک پوری شب، ایک پوری رات اس کے لیے بھی وقف کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اہم پروگرام ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایک علمی پروگرام اور ایک تعلیمی پروگرام جو ہمارا ماہانہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی انعامات ہیں انشاءاللہ۔ درس کے اختتام پر 7 انعامات ہیں، سوالات پر جو بھائی جوابات دیں گے ان کو انشاءاللہ یہ انعامات دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام، جزاک اللہ، میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام وہ محبوب اور محترم ہستی ہیں کہ جن کی طرف یہودی بھی اپنی نسبت کرتے ہیں، نصرانی بھی اپنی نسبت کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور اہل توحید مسلمان بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے مقام سے سرفراز فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیا کہ ان کی طرف نسبت کرنے کے اصل حقدار کون ہیں۔ یہودی اگرچہ اپنی نسبت کریں، نصرانی اگرچہ اپنی نسبت کریں، مشرکین مکہ اگرچہ اپنی نسبت کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نصرانی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انہی کی طرح وہ بھی تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا صاف انکار کیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ آپ ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور شرک والوں سے ان کا کوئی بھی رشتہ اور تعلق نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قرب کا سب سے زیادہ حقدار، آپ کے قریبی ہونے کا، آپ سے رشتہ لگانے کا اور آپ سے وابستہ ہونے کا، آپ سے جڑنے کا سب سے زیادہ جو لوگ حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے راستے پر چلے وہ لوگ، اور پھر یہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے۔ اس لیے کہ ہم نے تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں ہی نے تو اصل میں ان کی پیروی کی ہے توحید کے معاملے میں، ملت حنیفی کے معاملے میں، جس کو آپ لے کر کے آئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امت تھے ابراہیم علیہ السلام۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت ایک قوم، ایک بڑی تعداد۔ کبھی کبھی ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تنہا انجمن ہے، یعنی اس کے اندر اتنے لوگوں کی صفات اکٹھا ہو گئی ہیں کہ وہ اکیلے ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے برابر ہے۔ یہی معاملہ امت کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے امت کہا تو اتنی صفات آپ کے اندر اکٹھا ہو گئی کہ جیسے وہ بہت سارے لوگوں کے برابر ہے۔ اور پھر امت کا ایک معنی عربی زبان میں امام کا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا بھی ہے کہ ہم نے آپ کو امام بنایا، انسانیت کا امام بنایا۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں جو پیشوا ہو، جو سب سے آگے ہو، باقی لوگ اس کے پیچھے ہوں،
جس کا ایک طریقہ ہو، باقی لوگ اس کے طریقے پہ چلتے ہوں، جس نے بہت ساری خوبیوں اور کمالات کو جمع کر رکھا ہو اور باقی لوگوں کو جن خوبیوں کو اپنانا چاہیے، جو ہدایت کے راستے پر خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت دے رہا ہو، دوسروں کو بھی صحیح طریقہ دکھا رہا ہو، دوسروں کی بھی درست رہنمائی کر رہا ہو، وہ ہوتا ہے امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا پہلی خوبی بتائی، پہلا کمال کیا بتایا؟ کان امہ، آپ امام تھے۔ دوسری خوبی بتائی قانتا للہ، آپ اللہ کے فرما بردار تھے، آپ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے حکموں کی تعمیل میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفاً۔ حنیفاً کے معنی ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیا تھا۔ مقبلاً علی اللہ معرضاً عمن سواہ، اللہ کی طرف ساری توجہ اور باقی سب سے کٹ گئے تھے۔ تو یہ تھے حنیفاً، صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے، الہ واحد کے پرستار اور غیروں سے بیزار۔ ولم یکو من المشرکین، اور یہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ شاکراً لانعمہ، یہ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشادہ رزق عطا فرمایا تھا، ان کو نہایت حسین و جمیل خوبصورت بیوی عطا فرمائی تھی، ان کو نیک اولاد عطا فرمائی تھی، جس اولاد میں انبیاء بھی ہوئے، صالحین بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے۔ تو ان کو ہر طرح کی دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، عمل بھی عطا فرمایا تھا، اور خیر کی جتنی خوبیاں، دنیا کی خوبیاں، ظاہری خوبیاں، باطنی خوبیاں، آپ نہایت حسین و جمیل خود بھی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور صحابہ کرام سے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو فانظروا الی صاحبکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تصور قائم ہو جائے گا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل بنایا تھا، جسمانی اعتبار سے بھی اور اوصاف کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اخلاق پہ فائز فرمایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی مشابہت آپ کے اندر تھی۔ تو شاکراً لانعمہ، جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام ان نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ میرے بھائیوں، دل ان کا اللہ کے لیے لگا ہوا تھا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی محبت ان کے دل میں اس طرح نہ آ سکی جس طرح اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب دوسری محبتوں نے آنا چاہا، اللہ نے آزمائش کی اور چنانچہ وہ محبتیں، ان محبتوں کو ترجیح حاصل نہ ہو سکی۔ جب یہ ہوا کہ ایک دو بیویاں تھیں، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ ہاجرہ علیہ السلام کو جب اولاد پیدا ہوئی، شاید بیوی کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ ہو جائے، اللہ نے کہا لے جاؤ صحرا میں چھوڑاؤ، چھوڑ کے آ گئے اولاد کے ساتھ میں۔ اولاد بڑی ہوئی، ان کے ساتھ دوڑنے چلنے لگی، ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئی، کام کے لائق ہو گئی۔ یہ ہوا شاید اس بچے کی محبت دل میں آ گئی ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو، اور ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم پہلے، اللہ کے حکم کو ترجیح، وہ آگے رہے گا سب سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، سب کو، اور ان کا جو اللہ نے مال دیا تھا وہ مال مہمانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لیں، کھلا رہتا تھا ہر وقت۔ چنانچہ وہ قصہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، امام نے قیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کرتے ہوئے بہت سارے آداب بتائے ہیں اور کہا ہے کہ مہمانداری کی جو خوبیاں ابراہیم علیہ السلام میں جمع ہو گئی تھی، اب کسی میں جمع نہیں ہو سکتی، تو ان کا مال مہمانوں کے لیے، اور ان کا بدن آگ کے لیے، اور ان کی اولاد ذبح ہونے کے لیے، اور ان کا دل اللہ کے لیے۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، بڑی خوبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا شاکراً لانعمہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا شکور ہے، جو اس کا شکر کرتا ہے اللہ بھی اسے دیتا ہے، نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا، انہیں اپنا خلیل بنایا، انہیں مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا،
وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ میرے بھائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا، اپنی پوری زندگی غور کرتا رہا، مجھے جو دعا سب سے اعلیٰ ترین دعا لگی وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے اللہ نے فرض کر دیا بندوں پر کہ ہر رکعت میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط مستقیم کا علم بھی چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی چاہیے، اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ تو اے اللہ صراط مستقیم کا علم بھی دے دے، اے اللہ صراط مستقیم پہ عمل بھی دے دے، دکھا بھی دے چلا بھی دے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جھگڑتے ہیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہے، دکھا دے یا چلا دے۔ میرے بھائیو عربی زبان بہت وسیع ہے، دونوں معنی ہے۔ اے اللہ تو صراط مستقیم دکھا بھی دے، صراط مستقیم پہ چلا بھی دے، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی، ہدایت توفیق۔ تو یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اصل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی، علم بھی دیا، عمل بھی دیا، اور ارادے کو ترجیح کا موقع بھی دیا کہ جب دو راستوں میں ترجیح کی ضرورت ہو تو اس کو ترجیح دی جو صراط مستقیم تھا۔ پھر میرے بھائیو وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کیں، اور آپ نے کچھ بھلائیاں پہلے سن لی کہ کیا کیا اللہ نے عطا کی، تو دنیا میں بھی انہیں بھلائیاں عطا کی، ان کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا۔ یہ بہت بڑی بھلائی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی۔ اور بہت سارے نبی آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب آپ کی نسل سے آئے، بادشاہ ہوئے آپ کی نسل سے، بادشاہ ہوئے آپ کے بعد بہت سارے بادشاہ ہوئے، تو آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ کا قرب ملے گا، جنہیں اللہ کی نزدیکی ملے گی، جنہیں جنت میں بلند مقامات ملیں گے، ان میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد میرے بھائیو اللہ نے اس سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی، اللہ نے سب سے آخر میں ذکر کیا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اپنے نبی، آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، جو یہ امت، آخری امت، خیر امت، امت وسط، عدل امت، اس امت کو حکم دیا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ان کے راستے پر چلیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، اور وہ مشرک نہیں تھے، شرک اور مشرکوں سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو وہ اہل توحید کے امام تھے۔ میرے بھائیو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ مکہ کعبہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی تھی، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بھی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آپ نے فتح کیا تو آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سلام پڑھتے تھے، لیکن آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کیا، کہا جب تک یہ بت رکھے ہوئے ہیں میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو نکال دیا جائے، نکالے گئے، کوئی لے کے آیا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی مورتی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی، اور آپ نے بد دعا کی کفار پہ۔ آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انہیں خوب معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی ابراہیم علیہ السلام شگون نہیں لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کیوں رکھا تھا؟ فال نکالتے تھے اس سے، تیروں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے۔ جب سفر کرنا ہوتا تھا یا نکاح کرنا ہوتا تھا یا اور اپنی زندگی کا کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا تو جاتے تھے، فال نکالتے تھے اور کچھ چڑھاوے دیتے تھے، اور جا کے جو ہے اس کو گھلا ملا کے نکالتے تھے۔ کسی تیر پہ لکھا رہتا تھا نام، ہاں یہ اچھا ہے کر لو، اور کسی پہ رکھتا تھا لا، ایسا مت کرو، اور کسی پہ کچھ نہیں رہتا تھا۔ جب کچھ نہیں رہتا تھا وہ نکل آتا تھا تو دوبارہ چڑھاوا چڑھا کے پھر نکالتے تھے، اور اگر نام نکل گیا تو بڑا اچھا، اور اگر لا نکل گیا تو بڑا خراب۔ تو یہ شگون وہ لیا کرتے تھے، یہ اس طرح سے وہ قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے، مستقبل کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیروں سے جو یہ پانسے نکالتے ہیں، یہ شگون نکالتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، یہ تو مشرکین کا راستہ ہے،
یہ اللہ کے بندوں کا راستہ نہیں۔ اللہ کے بندے اللہ پر توکل کر کے اپنا کام کرتے ہیں۔ استعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو، عاجز مت بنو، کام کر ڈالو، یہ طریقہ ہے اللہ کے بندوں کا۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نہ شرک مشرکین میں سے تھے، نہ مشرکین سے ان کا کوئی جو ہے رشتہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زندگی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہ نبی بنایا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیناہ رشدہ من قبل، کہ انہیں ہم نے پہلے ہی سے رشد عطا فرما دیا تھا، ہدایت عطا فرما دی تھی، اور چنانچہ انہوں نے گھر سے ہی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، قریب لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے پڑوس کی خبر نہیں ہوتی، پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کے لیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے قریبی سے شروع کرو وہاں سے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ اپنے باپ سے انہوں نے جا کے کہا کہ اے میرے باپ، کیوں آپ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ ہی دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کا بچاؤ کر سکتی ہے؟ آدمی کوئی معبود کیوں بناتا ہے؟ کہ مصیبت ہو تو میرے کام آئے، اس لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو پوجتا ہے، تاکہ جب میں پھنس جاؤں تو یہ مجھے نکال دے۔ تو کہا کہ یہ تمہارے کام نہیں آ سکتا، لا یغنی عنک شیئا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، نہ تمہاری بات سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہارے کچھ بھی کام آ سکتا ہے۔ اور پھر کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری بات مان لیجئے، آپ کو میں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح رشتے پدری کو، باپ کے رشتے کو کھینچ کر کے چاہا کہ اس کو ہدایت تک لے آئیں۔ آپ نے کہا اے میرے ابا جان، باپ کا رشتہ یاد دلا، کہا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم جاہل ہو، گنوار ہو، نادان ہو، تمہارے باپ بھی جاہل تھے، تمہارا پورا جو ہے سارے لوگ جاہل ہیں، میں عالم ہوں، میری بات مانو، نہیں، اس طرح کی بات نہیں کی۔ کہا مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے علم والے کی بات مانو، علم والے کی بات مانو۔ تو بہت اچھے انداز میں کہا، حالانکہ بات یہی ہے جب ایک کے پاس علم ہے دوسرے کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہی ہوا، نادان ہی ہوا۔ تو وہ نادان تو تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو طرز اپنایا، جو طریقہ اپنایا، وہ نہایت باادب اور باسلیقہ تھا۔ تو آپ نے کہا اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے سوا چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ حقیقت میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ چاہے وہ درخت کی عبادت ہو، چاہے وہ پتھر کی عبادت ہو، چاہے وہ زندہ کی عبادت ہو، چاہے وہ مردہ کی عبادت ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ارے کوئی نیک ہوتا تو کہتے ہیں ہاں نیک، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، جبکہ نیک کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، جبریل امین کی عبادت نہیں کی جا سکتی، انبیاء کی عبادت نہیں کی جا سکتی، صالحین کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو یہ تو بدبخت شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا شیطان کی عبادت مت کیجیے، وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اور پھر کہا، اب یہ تو رہا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے اپنے باپ کو سمجھایا۔ باپ نے جواب کیا دیا دیکھیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کہ ابراہیم تم میرے بتوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، میرے معبودوں سے تم بیزاری ظاہر کر رہے ہو۔ باپ نے بیٹا کہا، بیٹے نہیں کہا ابراہیم نام لے کے کہا، جیسے کوئی غیر ہو۔ اپنے بیٹے کو آدمی، ارے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، ابراہیم تم میرے بیٹوں سے، تم میرے بتوں سے، تم میرے معبودوں سے بیزاری ظاہر کر رہا ہے۔ کیسا سخت دل نکلا باپ، بار بار وہ ابا جان کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ابراہیم نام لے رہے، بیٹے کا رشتہ گویا جو میرے بتوں کی مخالفت کرے، معبودوں کی مخالفت کرے، میرا اسے رشتہ نہیں رہا۔ اس نے فوراً رشتہ توڑ دیا،
جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ حق پہ تھے اس کے باوجود انہوں نے رشتہ نہیں توڑا. تو کہا کہ کیا آپ میرے معبودوں سے جو ہے کیا تم میرے معبودوں سے بیزاری دکھا رہے ہو؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. عادی مار نہیں کہ ایک بار مارو ختم ہو جاؤ، پتھر سے مار کے جس میں خوب تکلیف پہنچے، جس سے معمولی تکلیف نہیں دیں گے. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور مجھے چھوڑ کے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو. دیکھیے یہ ہوتا ہے مشرکین کا سلیقہ. ایک جب شخص شرک والا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، تو اس کے اخلاق اور آداب اس انداز کے ہو جاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی کیا کہا؟ قال سلام علیک، کہا میری طرف سے آپ سلامت رہیں گے، آپ یہ نہ ڈریں کہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں گا، کوئی اذیت پہنچاؤں گا، آپ کے خلاف کوئی سازش کروں گا، آپ کو کسی طرح دکھ دوں گا، نہیں، میری طرف سے آپ سالم رہیں گے. آپ مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، آپ مجھے جو ہے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ میری طرف سے سلامت رہیں گے. اور اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اور آگے بڑھ کے کہا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تو اپنے رب سے بھی آپ کے لیے معافی مانگوں گا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، میرا رب بڑا مہربان ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا اور کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے معافی مانگی تھی، تو ہوا کیا کہ بہت سارے صحابہ کرام بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کہ کفر پہ مر گئے تھے، شرک پہ مر گئے تھے، ان کے لیے معافی مانگنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا جب تک روک نہ دیا جاؤں. آپ نے بھی کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کھلا آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نہ ہی نبی کے لیے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جب اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ سب جہنمی ہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے باپ کے لیے معافی مانگی. قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ نے اس کو صاف کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ اپنے باپ کے لیے معافی مانگوں گا، انہوں نے اس وجہ سے جو وعدہ کر لیا تھا معافی مانگ لی تھی، اور یہ چیز ہماری اقتدا کے لیے نہیں ہے، ہم اس معاملے میں ان کی پیروی نہیں کریں گے. دیکھیں میرے بھائی، بڑے سے بڑا شخص، اللہ کے خلیل، موحدین کے امام، اگر ان سے بھی چوک ہو جاتی ہے تو اس چوک میں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. کسی بڑے سے بڑے شخص سے جو غلطی ہو جائے، آج لوگ جو ہے یہ تو ہمارے چودھری نے کہہ دیا خلاص، یہ تو ہمارے امام نے کہہ دیا آپ اپنی حدیث اپنے پاس رکھو، یہ تو فلاں صاحب نے کہہ دیا تو فلاں. اعوذ باللہ. اللہ کے حکم کی تعمیل سب سے آگے ہے. بڑے سے بڑے شخص کی بات اللہ کی بات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں، نمونہ قرار دیا. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تمہارے دین کا کفر کیا، ہم نے تمہارے دین کا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ظاہر ہو گئی. کبھی بھی توحید والے شرک والے محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ظاہر بات ہے دونوں میں جو ہے عداوت و بغض کا رشتہ ہوتا ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. پھر اللہ نے استثناء فرمایا، اللہ نے فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوا ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اسوہ نہیں ہیں. اللہ نے صاف قرآن پاک میں بتا دیا کہ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اسوہ نہیں ہے کہ اپنے باپ کے لیے، مشرک باپ کے لیے کوئی بھی معافی مانگے، نہیں مانگ سکتا ہے. میرے بھائیو، صحیح بخاری میں یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا
ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے اور آزر کے چہرے پر سیاہی ہوگی، غبار ہوگا، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا تھا نا میری بات مان لو، میری نافرمانی نہ کرو، تو باپ کہے گا کہ نہیں آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، آج جو کہو مان لوں گا، لیکن عمل کا وقت تو ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، آخرت میں بات ماننے کا کیا فائدہ؟ کہا آج جو کہو مان لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، بڑے مہربان تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے ابراہیم کا لفظ اصلاً ہے ابن رحیم، اب رحیم، اب کے معنی باپ اور رحیم کے معنی مہربان، اب رحیم مہربان باپ، تو یہ سب کے لیے مہربان باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو ہے ابراہیم ہو گیا دھیرے دھیرے، تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی مہربانی ان کی غالب آ گئی، جیسے ایک باپ کی اپنے بچے پر، شرارت کرنے والے بچے پر فوراً شفقت غالب آ جاتی، لاکھ شرارتوں کے بعد بیٹا تھوڑا سا نرم ہوا فوراً جو ہے تیار ہو گئے۔ تو یہ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی فوراً اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا، اور اس سے بڑی رسوائی کی بات کیا ہوگی کہ میرا یہ بدبخت بدنصیب باپ اس حالت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، چاہے وہ نبی کے باپ ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں۔ اگر وہ کفر اور شرک پہ باقی ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا اپنے پیروں کے نیچے دیکھو، تو دیکھیں گے کہ ایک آلودہ شکل میں بجو جو خون سے لتھڑا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کا پیر پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ان کو دوسری شکل دے دے گا کہ جس سے خود ابراہیم علیہ السلام کو نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ان کے سامنے ہی اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہرحال میرے بھائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں آزر، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں جتنے جگہ بھی فرمایا ابراہیم کا باپ قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ابا جان کہہ کے مخاطب کیا۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بھی جہاں جہاں آیا کہ ابراہیم اپنے باپ سے ملیں گے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو چچا ہے؟ جب اللہ نے کہا باپ تھے، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ تھے، تو آپ کو جو کہتے ہیں کہ چچا تھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل کی کتاب میں دیکھا، یہودیوں کی کتاب میں دیکھا، نصرانیوں کی کتاب میں دیکھا، قرآن میں اللہ نے آزر نام ذکر کیا ہے باپ کا، اور آزر نام کا کوئی باپ نہیں ملتا۔ اب قرآن کو صحیح کرو گے اہل کتاب کی کتابوں سے، قرآن آ گیا، اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی ہے، اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں گھٹا بڑھا لیا ہے، وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، ان کے ذریعے قرآن کی تصحیح ہوگی، نعوذ باللہ۔ قرآن میں اللہ نے باپ کہا، اللہ کے نبی نے باپ قرار دیا، وہ باپ ہی مانے جائیں گے۔ اور یہ کہنا، یہ میرے بھائی جب اس طرح کے غلط جو ہے تصورات یہاں وہاں سے لیتے ہیں تو یہی سب حالت ہوتی ہے، یہی سب حالت ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ نبی سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک جتنے ہوں گے درمیان میں سب جو ہے کیا نام ہے توحید والا ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے بنا لیا؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کچھ فرمایا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نسب بالکل پاک صاف ہوگا، اور نسب پاک صاف ہونے کے لیے توحید والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے کافر ہوتے ہیں جو کہ صحیح طور پہ شادیاں کرتے ہیں، صحیح طور پہ ان کی اولاد ہوتی ہے، پاک صاف ہوتا ہے، وہ جو ہے زنا کی جیسی برائیوں سے ملوث نہیں ہوتے، تو نسب پاک ہوگا، کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے عیوب نہیں رہیں گے۔ لیکن توحید کے معاملے میں غلطی ہوئی، شرک پایا گیا، اس لیے شرک اور کفر کی وجہ سے وہ جہنمی میں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے ایک بار، میرے خیال سے اسی پر ختم بھی کرنا ہوگا، 10:30 ہو گیا۔ ایک بار مجھے ایک جگہ اجلاس میں جانا ہوا، ایک صاحب بیٹھ کر کے وہاں بیان کر رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں سے سنا ہے۔ دیکھیے ایک قرآن پاک کی آیت اور حدیث آپ نے اس طرح سنی کہ نبی کا باپ بھی اگر کفر و شرک پر ہو تو بخشش نہیں ہوتی۔ نبی کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید کتنا عام کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا کتنا گن گاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے باپ کی بخشش نہیں ہو جاتی کہ نبی نے اللہ کی رحمت کے گن گائے۔ ایک صاحب بیٹھ کے کہانی بیان کر رہے ہیں اس میں اپنے پروگرام میں، کہہ رہے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مردے کو بہت سخت سزا دی جا رہی ہے، بہت سخت تکلیف میں ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس مردے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا گنہگار ہے، معاف نہیں کروں گا، موسیٰ اپنے راستے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تو اللہ ہے، جو چاہے کرے، میرا مانگنا کام تھا، سوال کرنا کام تھا، میں نے سوال کیا، جواب دے چاہے نہ دے۔ یہ دیکھ کہانی کیسے بناتے ہیں، کہانی سمجھ لیجئے، کہانی ہے، متاثر ہو کے یاد نہ کر لیجئے گا کہ کوئی صحیح چیز ہے، بیچ بیچ میں یاد دلاتا ہوں۔ بہرحال کئی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر اس قبرستان سے گزر ہوا۔ بعض لوگ صرف کہانیوں پہ جیتے ہیں میرے بھائیوں، نہ قرآن کی آیت سناتے ہیں نہ احادیث سناتے ہیں۔ یہ جاننا چاہیے آپ کو، اس طرح کی کہانیوں سے کیسے ہمارے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے، کہانیوں سے۔ کیا کہا کہ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو اس قبرستان سے گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مردہ تو بڑے مزے میں ہے، مردہ بڑے مزے میں ہے، کہا پھر اٹھایا، کہا اللہ، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرنے والے تھے، کلیم تھے، کہا اللہ کون بندہ تیرے یہاں مجھ سے بھی زیادہ قریبی ہے کہ جس نے دعا کی اور تو نے اس کی دعا قبول کر لی اور یہ معاف ہو گیا اور آج جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تجھے پتہ نہیں کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اور جب پیدا ہوا اور اس کے بعد مکتب گیا اور مکتب میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جوش آ گیا۔ میں نے سنا الرحمن الرحیم، میری رحمت کو جوش آ گیا اور میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ بیان کر کے وہ صاحب کہنا کیا چاہتے تھے، بھائیو مکتب کھولو، تمہارے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، مکتب کھولنے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس طرح کی خرافات کہ جس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو جائے، جو قرآن کے مخالف ہو، جو حدیث کے مخالف ہو، جو صحیح دین کے خلاف ہو، صحیح ایمان کے خلاف ہو۔ مکتب کی فضیلت دوسرے بھی بیان کر سکتے ہو نا، صحیح فضیلتیں بہت ہیں۔ علم کی فضیلت اقرا سے، ہمارا پہلی وحی آئی اقرا سے آئی، پڑھو، تعلیم کی فضیلت میں کم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات و حدیث ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو ہماری ضرورت، اللہ کے دین کو اس طرح کے جھوٹے واقعات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعد میں اتفاق سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو فیضان سنت نام کی کوئی بدعتی کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور دوسرے لوگ تو زبانی بیان کرنے والے بیان کر لیتے ہیں۔ بہرحال ایسی خرافاتوں سے میرے بھائیوں ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا میرے بھائیوں، ہم وقت کی پابندی کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اس لیے اس پروگرام کا اسی پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا پیروکار بنائے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقۂ کار پر ہمیں چلائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں، ہمیں بھی کوئی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ صرف خود توحید پر چلنے والا بلکہ توحید کی طرف بلانے والا بنائے، نہ خود شرک سے دور رہنے والا بلکہ لوگوں کو بھی شرک سے بچانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔